نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک جگہ اور بڑا زبردست اسلام کا بول بالا فرمایا، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں بھی مسلمان، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میں مسلمان، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میں مسلمان۔ ابھی آیا مقدسہ میں نے پڑھی ہے نا، یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے۔ یہ اپنا تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، اسی آخری صفحے پہ آیا مقدسہ نمبر 89 اور یہ 89 اور 90 دونوں اکٹھی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انبیاء کی بات کی ہے، اور تمام انبیاء کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب مسلمان ہیں، تمام انبیاء۔ کچھ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور تمام کا ذکر مسلمون لفظ میں جمع فرما دیا۔ جو کچھ نازل کیا ہم پر اس پر بھی ہم ایمان لے آئے، جو ہم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے آئے، اور جو اسحاق پر، ابراہیم علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ان کے اولاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ دیے گئے اپنے رب کی طرف سے، ان میں ہم کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بھی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین چنے گا تو وہ دین قابل قبول نہیں۔ جس قوم میں ہے کوئی، دیکھ لو احمدی صاحب پر جھوٹ بولتا ہے، جس قوم میں یہودی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو یہودی رہنا ہے، جب وہ دین اسلام کا صحیح مطالعہ کرتا ہے تو پھر ہی آتا ہے نا۔ عیسائی ہے تو ان پڑھ سے ان پڑھ عیسائی ہے، اس کو کہو کہ تو یا مسلمان ہو جا، وہ کہے گا چل چل، بلکہ اس کا بس چلے گا تو تیرے منہ پہ تھپڑ ہی مار دے گا۔ سمجھ جب آئے گی، ہدی للمتقین، جب ڈر پیدا ہوگا، جب تم متقی نہیں ہو، پہلے ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، پھر انسان مسلمان بنتا ہے۔ تجھے اللہ کا ڈر بڑا پیدا ہوا، جو دھوکہ دینے کے لیے اتنی داڑھی رکھ بھی لی، پھر فضلہ سمجھ کے مٹا بھی دی، یہ خوف ہے۔ تجھے تو اپنا خوف کوئی نہیں، اللہ کا خوف کیا کرے گا؟ تیرا اللہ تو کائنات ہے، ہمارا اللہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ ابراہیم بھی مسلمان، اسماعیل علیہ السلام بھی مسلمان، یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان، یوسف علیہ السلام بھی مسلمان، اسحاق علیہ السلام بھی مسلمان، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی مسلمان، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی مسلمان، سارے کے سارے مسلمان۔ اور محمد عربی نے کہا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُمِرْتُ، کیا ہے کہ بے شک میری صلاۃ، میری زکوٰۃ، میرا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ ہی کے لیے، اور
بے شک میں بھی مسلمان ہوں. انا اول و امرت ذالک انا اول المسلمین و بذالک امرت انا اول المسلمین. میں ذرا دیکھ لوں کوئی لفظ اپنا غلطی نہ آ جائے آیا مقدسہ میں کہ حضرت آقا علیہ السلام بھی فرما رہے کہ میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی اسلام چاہنے والا ہوں. اب اس اسلام کی کوئی دھجیاں اڑائے, اس اسلام کے خلاف کوئی بھونکے, جتنا مرضی بھونکے, اسلام کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اسلام تو اپنی طاقت رکھتا ہے, پاور رکھتا ہے, پاور آف اٹارنی. یہ اسلام کی طاقت ہے, یہ اپنی اسلام کی طاقت ہے. کسی کی طاقت کو اسلام نہیں مانتا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. لفظ چھوٹ رہا تھا میں جب پہلے پڑھ رہا تھا, نہیں ذہن میں آ رہا تھا. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں جس نے اسلام دیا, جس نے اسلام کو پسند فرمایا, اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ وبذالک امرت, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کیا؟ انا اول المسلمین, سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں, سب سے پہلے میں مسلمان بنوں. یہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ غلام قادیانی احمد بن گیا. وہاں بھی میں بتاتا ہوں, تھوڑی دیر بتاتا ہوں آپ کو, وہ بھی تھوڑا سا میں اس کو چلایا کروں گا ساتھ. انا اول المسلمین, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل شيء نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. پتر یہ اسلام ہے, اور جسے قرآن نے بیان کیا ہے, نہ کوئی قرآن کو ٹھکرا سکتا ہے, نہ کوئی اسلام کو جھوٹا کہہ سکتا ہے. اسلام بھی سچا, قرآن بھی سچا, آمد عیسیٰ لعین مردود جھوٹا. چلو آگے میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, یہاں بھی دین اسلام, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا بڑا تذکرہ فرمایا. یہ بھی آپ نے سن لی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جو تمہیں دیا اس طرح, جیسے بچپن میں تیرے والدین مہربان تھے تو بھی کہا, تو یہ تو قرآن پاک ہی ہے نا, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور اسی طرح ہم بتاتے بھی ہیں, لوگوں کو بھی بتاتے ہیں, سب کو بتا رہے ہیں, پوری دنیا سن رہی ہے. اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا, ان دونوں کے سامنے نہ بول, اونچی نہ کر, اف نہ کر, اف. فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور ان کے سامنے اکڑ بھی نہ, تیری گردن نہ اٹھے, ان کی بات سن کر ایسے بھی نہ کر. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, قَوْلًا كَرِيمًا, جب ان سے بات کرے تو نرمی کی بات کر. قَوْلًا كَرِيمًا, اللہ کا نام بھی کریم ہے, اور بات بھی اللہ نے کہا کریم کر, کرم فرما کے ان پہ کرم فرما, کرم رکھ, نرمی رکھ. کہیں زیادہ سختی کرے گا والدین کی بد دعا سے رانگا درگاہ نہ ہو جائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے سامنے اپنے کندھے بھی نہ اکڑا, ان کو بھی ڈھیلا چھوڑ,
اگر وہ تجھے لتر مارے تو جھک جا، لتر کھا، اللہ فرما رہا ہے جھک جا، ان کے لتر کھا، اسی میں تیری جنت ہے۔ جناح ذلی من الرحمہ، فرما برداری سے جھک جا، من الرحمہ فرما برداری سے جھک جا، رحمت سے تو نہیں نہ جھکتا، رحمت تو اللہ کی ہو رہی ہے، من الرحمہ فرما برداری سے جھک جا، نرمی سے جھک جا، لو جی اماں، لو جی ابو، مارو جو غلطی ہوئی ہے، پھر تجھے جنت ملے گی، پھر تجھے جنت ملے گی۔ یہ تو ہمیں قرآن پاک نے دیا، تو کیا تو ہمارے اوپر احسان کرے، تو چبڑا آدمی ہے، تجھے تو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ وَقُلْ رَبِّرْحُمَا، وَقُلْ رَبِّرْحُمَا، دعا کر، اللہ کہہ رہا ہے کہ رَبِّ ارْحَمْہُمَا، اے اللہ تو ان دونوں پر مہربانی فرما، تو بھی فرما، میں بھی مہربان ہو گیا ہوں اور تو بھی مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، اس طرح مہربانی فرما جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو وہ مجھ پر مہربان تھے، اے یا اللہ ان کے معاملے میں تو مہربانی فرما۔ اب والدین کی بات ہوگی، اب مرزائیوں کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وہاں بھی بڑی بلندی فرمائی ہے، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، ایک رسول کی خوشخبری، بے رسول احمد عیسیٰ چوڑ ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں بے رسول ان کا جمع کیسے ہو گیا، نہ حواریوں کو پتا، نہ انہوں نے کبھی سوال کیا۔ ایک رسول کی میں خوشخبری دینے والا آیا ہوں۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آگے کیا ہے؟ مبشرم برسول یاتی، واحد مذکر غیب فعل مضارع، ایک رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں تم کو، من بعدی جو میرے بعد آئے گا، میرے بعد وہ آئے گا، آئیں گے نہیں، آئے گا۔ جھوٹے نبیوں کی یہاں بھی تکذیب ہو گئی، لعنت پڑ گئی۔ من بعدی میرے بعد وہ آئے گا، ایک آئے گا، اسمہ احمد، اسمہ احمد، اسم کنیت ہوتا ہے نا، یہ ہے علم۔ در حقیقت اردو میں اسم کا معنی جو نام کرتے ہیں یہ غلط العام ہے، اور کنیت اسم کو کہتے ہیں، یہ ہے علم، محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا علم جس پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے، محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا اسم علم، اور نذیر کا فلٹر فیل ہو گیا تو پھر محمد کے فلٹر سے نکل آیا، محمد کے فلٹر سے آنے والا حرام زادہ، اس کا یہ علم۔ اب اگلی بات، احمد، میرے بعد احمد آئے گا، یاتی ایک رسول میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر فلما جاءہم، او مرزیو، او لانتیو، او ذرا سوچو، تم کانے کو مراد لیتے ہو یہاں، وہ تو ہے ہی نہیں، اللہ تو وہاں توبہ لگا رہا ہے، توبہ، کیا توبہ لگا؟ فلما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، ماضی،
واحد مذکر غیب، فعل ماضی، باب ضربا یضرب، جاء یجیء. اگر یجیء لفظ ہوگا نا تو پھر خوشخبری آپ بنا لیتے کانے واسطے، پھر کوئی سوچتے بھی، ہم بھی سوچتے، لیکن یہاں یجیء نہیں لفظ. فلما جاء، فلما جاء، اللہ فرما رہا ہے جب وہ آ گیا، جب وہ آ گیا. اب کہہ تو اللہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ جس کا قرآن ہے، جس کا قرآن ہے اسی کو کہہ رہا ہے. فلما جاء، فلما جاء، پس جب وہ آ گیا. اگر احمد مرزا غلام قادیانی نے یہاں بکواس کر دی ہے کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن اس کا بن گیا. یہ تو ہماری بھی مربی بھی سب مانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک محمد عربی کا ہے، تو بات بھی پھر محمد عربی کی ہے، پکی بات ہے. او قادیانیوں، او مرزائیوں، پھر بات بھی محمد عربی کی ہے، کسی کانے کے ایرے غیرے نتو خیرے کی بات نہیں. بات وچوں کچھ ہو رہے، وہ ہور کیا ہے؟ فلما جاءہم، پس جس وقت جدوں او آ گیا، جدوں او آ گیا، جدوں او آ گیا، قالو ھذا سحر مبین، تے پھر او کہن لگے، قالو پھر بولے، کون بولے؟ عیسائی بولے، یہودی بولے، جو کافر موجود سن او بولے، وہ بھی ماضی. قالو باب نصر ینصر، قال یقول قولا فہو قائل، اس میں فعل، قول مصدر، قول بات. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ اور تم اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہو، اور خدا کا خوف کر لو. سیدھا سیدھا ترجمہ ہے. اور اللہ نے کہا جب وہ آ گیا، اور پنجابی نے کہا جدوں وہ آ گیا، جدوں وہ آ گیا، جدوں وہ آ گیا، جدوں وہ آ گیا. اس ویلے دے جڑے بندے سن اگوں بولے، کافر بولے، یہودی بولے، عیسائی بولے، قالو ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا بلا جادو ہے، کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں، بیان نہیں کر سکتا. تو جو محمد دے فلٹر چو آیا وہ بیان کر سکتا ہے. اسلام دے خلاف بھونک رہی ہے، قرآن دے خلاف بھونک رہی ہے، وہ بیان کر سکتا ہے. اور اسی طرح مرزائی قرآن پاک دے الفاظ نو بدل رہے ہو، کو خدا دا خوف کر لو. اور لعنتی ہو، لفظ جاء، جب وہ آ گیا، فلما جاء، پس جب وہ آ گیا، پس جب وہ آ گیا. کون آ گیا؟ اسمہ احمد، جس کا نام احمد تھا، وہ آ گیا. جب وہ آ گیا، قالو، انہوں نے کہا، مرزائی بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تو موجودہ کہہ رہے ہیں نا، موجودہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا، حالانکہ دونوں لفظ ماضی کی ہیں، جا بھی اور قالو بھی. جب وہ آ گیا، پس جب وہ آ گیا، قالو، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. آگے اسلام کی بات پھر، آگے اسلام کی بات پھر، اب اسلام کی بات ہم کریں گے. فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ تیری کیا شان ہے، کیا بیان کروں. بندے کی طاقت ہی نہیں کہ اللہ کی شان کو بیان کرے، نہ ہی بندہ کر سکتا ہے، نہ ہی بندہ کر سکتا ہے. فرمایا فمن اظلم ممن افترى، فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب
وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اللہ بلا رہا ہے اسلام کی طرف، کسی مسلمان کی ضرورت نہیں۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی اسلام میں آتا ہے، جی ہاں، جسے توفیق دیتا ہے وہی اسلام میں آتا ہے۔ آپ فرمایا وَهُوَ يُدْعَى وَمَنْ أَظْلَمُ، فا نہیں، سوری، واو ہے، واو، فا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَى، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ واحد مذکر اس میں تفضیل، واحد مذکر اس میں تفضیل، اس میں جتنے بھی اسم ہیں ان میں کسی میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ صرف محمد کے فلٹر سے آنے والے نا وہ زمانہ ڈالتی ہیں، باقی جتنے بھی اسم ہیں کسی میں زمانہ نہیں۔ نبیون، نبیین یہ سب اسم ہیں، انبیاء سب اسم ہیں، اس میں کسی میں انبیاء میں ماضی نہیں، نبیون میں مضارع نہیں، حال نہیں، اور النبیین میں فیوچر نہیں۔ بالکل احمد جیسا سینہ تان کے جھوٹ بول رہا ہے، سینہ تان کے، اور آگے سننے والے بھی تو پھر اس سے جو جہل ہے وہی سنے گا نا، اس سے جو جہل ہے وہی سنے گا، اور غلام قادیانی کے خلیفوں کو بھی جو خلیفوں سے جہل ہے وہ توجہ دے گا، وہ اس بات پہ اعتبار کرے گا کہ اس سے خوشخبری سے مراد کانا صاحب ہیں، گوما صاحب ہیں، غلام قادیانی صاحب ہیں، وہ اعتبار کرے گا۔ اللہ وضاحت سے فرما رہا ہے جدوں وہ آ گیا، جس ویلے وہ آ گیا، اور آ گیا جدوں وہ آ گیا تو انہیں کی کیتا، انہیں کہا دین اسلام لے آؤ، اگو کافر تھے، یا عیسائی تھے، یہودی بولے، مرزائی بولے، تین تسی مننا ہی نہیں، تیری تسی گل ہی نہیں مننی، تو خاتم النبیین کہندا رہے، اسی تو مننا ہی نہیں، تو کہندا رہے آنا خاتم النبیین، اسی تو مننا ہی نہیں، جتنی باری مرضی کہے اسی تو مننا ہی نہیں، جتنی باری مرضی کہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوئے گا، اور نزول اوپر سے ہوئے گا، اسلام کی طرف سے ہوئے گا، جتنی باری مرضی کہے اے محمد اسی تو تیری گل نو مننی ہی نہیں، اور کہو گے مسلمان جڑے نو نبی علیہ السلام دی گل جڑا نا او درجہ گھٹان گے، قدر گھٹان گے، اسی مرزائی تک بڑھانے آئے، گھٹاندے ہی نہیں آئے، تو نبی علیہ السلام دی حدیث نو تو اج تک نہیں منیا۔ او خلیفہ طاہر مر گیا، دفع ہو گیا، او خلیفہ مسرور نرا ماننا سور، ان کو تو اچھی طرح سمجھا ضرور، لیکن سمجھا قرآن پاک دے متن دے مطابق، متن یہی ہے فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آ گیا روشن دلائل کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، کافروں نے، لینوں نے، مردودوں نے، مرزائیوں نے کہا یہ کیوں ہو گیا، آنا تو کانے نے تھا اور آ گیا مصطفیٰ، جس طرح ساڑھے ایک فرقے نے بھی کہا نبی تو علی نہیں ہونا تھا، نبی تو علی نہیں ہونا تھا، جبریل ہی بھول گیا۔ جب وہ علماء کرام نے بات کی نا تو پھر ان کا ٹھٹھا اڑانے لگے، اور یار بات جو ہے وہ اس کو کہو غلط ہے، بس بات ختم، اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کا ہے، اگر اصول کافی نے لکھا ہے قرآن پاک جو ہے 17,000 آیات مقدسات پر مشتمل تھا تو تم کہو جو غلط ہے، بات ختم، لکھی تو لکھا رہے، لکھا تو لکھا رہے، لیکن تم اس کی تردید نہیں کر سکے آج تک۔ اور یعقوب کلینی اس نے لکھ دیا ہے اصول کافی میں کہ قرآن پاک کی 1700 آیات مقدسات ہیں، اور قرآن پاک موجودہ غلط ہے، اور تم تکیہ کیے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی تو جھوٹ نہیں نہ بولتا، کچھ نہ کچھ تمہارے اندر دال میں کالا کالا ہے، تم اس قرآن پاک کو دلی طور پہ نہیں مانتے ہو تو کہو جب اس نے جو کہا ہے کلینی نے کہا ہے یا کمینی نے کہا ہے، کلینی نے کہا ہے یا کمینی نے کہا ہے،
کسی کمینی نے کلینی نے کہا غلط کہا ہے، بس بہت ہی کوئی نہیں. یہی تمہاں تو یہ الو کے پٹے حرام زادے مرزائی بھی اور نئے جو اپنا نبی اٹھ رہے وہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں. کوئی مسلمان شیعہ بن گیا، کوئی مسلمان وابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا. دین وہی صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے اور آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے. باقی اپنے کوئی کسی امام کو مانتا ہے، کوئی کسی امام کو مانتا ہے. امام کی نہ بھی مانو تب بھی تو مسلمان ہو، لیکن مصطفیٰ کی مانو. سب سے بڑا امام اعظم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اس کی تو مانو. قرآن کی مانو، اللہ کے قرآن کی مانو جو تمہارا سب کا پروردگار ہے. رب العالمین جسے مانتے ہو تم، الحمدللہ رب العالمین. نمازیں پڑھتے ہو 5 دفعہ دن میں اور جتنی رکھتے ہیں ہر رکعت میں رب العالمین کہتے ہو. اس رب کی تو مانو، اس رب کی تو مانو. رب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فلما جاءہم، جب وہ آ گیا. تو آگے سے کافر کیا کہنے لگے، یہودی کیا کہنے لگے، عیسائی کیا کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو بھولا جادو ہے. جب آ گیا تو جادو بنانا، تو کانا تو نہ ہوا، کانا تو نہ ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلا اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور کون ہے اس سے بڑا ظالم، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھے، اللہ کی ذات پر بہتان باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اللہ بھی مراد اس سے اور نبی علیہ السلام بھی مراد ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام اسلام کی طرف بلاتے ہیں. یدعا الی الاسلام، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف بلاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. جو ازلم پہلے لفظ آیا ہے، اس سے غلام قادیانی مراد نہیں، بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں سینہ تان کے، بلکہ ننگے ہو کر. بگاڑ لو جو ہمارا بگاڑنا ہے، جو پٹھنا ہے پٹ لو، یہ کہتے ہیں مرزائی. وہ کہتے ہیں غلام قادیانی سے مراد ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جب ایسے ہوں تو رب نے انہیں کہا کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہیں دینی. یہ شان مصطفیٰ ہے. جب وہ مصطفیٰ آگے، احمد آگے، احمد مجتبیٰ آگے، تو کافروں نے، لعینوں نے، مردودوں نے کہا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ قالوا ھذا سحر مبین. آگے اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے، اللہ کی ذات پر بہتان باندھے، بہتان باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف بلاتا ہے، احمد عیسیٰ کو نہیں. احمد عیسیٰ تو اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اللہ کو نہیں مانتا. وہ تو کائنات کو خدا مانتا ہے، اور جو کائنات کو خدا مانتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. اس پر خدا کی لعنت، اس پر خدا کی لعنت. خدا تو وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ اس نے کلام فرمایا، عام بندے کے ساتھ کو کہ ہمیں دکھاؤ، ہمیں رب دکھاؤ. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلیل و قدر نبی، اللہ کے پیارے پیغمبر، وہ بھی نہ دیکھ سکے. تو میری اور تیری کیا حیثیت ہے، میری اور تیری کیا حیثیت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہی تو غیب پر ایمان ہے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مان لیا. فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو مان لیا. ٹھنڈی انرجی کو مان لیا. ہاں تو گرم انرجی جس وقت پڑ جائے تو پھر لوٹنیاں مار دیں پٹھے سیدھی ہو کر. پھر کسی جن اگر چھو لیا ہو نا تو پھر اب بھیڑی ہوندی ہے. چلو یہ بات بھی کرنی درمیان میں ضروری تھی. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ،
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے، منہ کے پھونکوں سے بجھا دے. نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں کے پھونکوں سے ہوا سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کے نور کو، قرآن کے نور کو، دین اسلام کے نور کو، ہدایت کے نور کو پورا فرمانا ہے، پورا فرمانا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگر کافر جو ہیں جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، ناپسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ نے اس دین کو مکمل کرنا ہے اور دین اسلام پھر غالب آنا ہے. لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی رب ہے جس نے اپنا رسول محمد عربی، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین اسلام دیا، دین اسلام کے ساتھ، بالہدا و دین الحق، دین اسلام کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، حق دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اس واسطے، اس لیے بھیجا تاکہ غالب کرے اپنے دین کو تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون، او مشرکو، ہمیں مشرک کہتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ گومے کو اپنا خدا ٹھہراتے ہو، گومے کو اپنا نبی ٹھہراتے ہو، تو یہ تو شرک ہے. یہی تو شرک ہے کہ مصطفیٰ کریم کے بعد کسی نبی کو کھڑا کر دینا اور احمد عیسیٰ اپنا زور لگانا، جو کائنات کو خدا بنائے، جو حالانکہ کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے، کائنات کو خدا بتائے، اسلام کے خلاف بھونکے، کبھی قرآن کی تعریف کرے گا. قرآن جو ہے نا بڑا سچی کتاب ہے، جو سچی کتاب ہے نا تو کہا اسلام کو اس طرح ہے کہ اسلام کے اندر جو آ جائے اسلام سے نہ ہٹے. ہاں قرآن نے تو کہا ہے اور اسلام پر پکا رہے، اگر وہ ہٹتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے.